السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آج کی نشست میں کچھ سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے عقائد سے متعلق. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ کما حق ہو اس کے جوابات دے دیے جائیں. پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے وہ اس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی شخص ایسی صورت بھی ہے کسی کی مسلمان ہونے کی جو پہلے مسلمان نہیں ہے، اسلام سے باہر شخص سے کوئی کافر ہے تو وہ کلمہ نہ بھی پڑھے اور وہ پھر بھی مسلمان ہو جائے. جو بالکل ایسی صورت ہے جیسے کہ فتاوی شامی کے اندر علامہ ابن شامی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ دے کہ میں نے جس مذہب میں ہوں، میں نے فلاں مذہب چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا، تو اس کا اتنا کہہ دینا کافی ہے اور وہ مسلمان ہو جائے گا. اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. دوسرا سوال ہے وہ کون سی صورت ہے کہ ایک شخص دل سے اسلام کو صحیح مذہب مانتا ہو اور زبان سے بھی اس کا وہ اقرار کرتا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ کافر ہیں، تو اس میں کیا صورت حال ہے؟ جی بالکل اصل میں دیکھیں، کفر کی مختلف اقسام ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ کفر انکاری ہے، کفر نفاقی ہے، کفر عنادی ہے اور مزید اقسام بھی ہیں. اس میں ایک قسم ہوتی ہے کفر عنادی، کہ کوئی شخص دل سے صحیح مانے کہ اسلام بالکل صحیح مذہب ہے اور زبان سے کہتا بھی ہو کہ اسلام بالکل حق مذہب ہے اور صحیح مذہب ہے، لیکن اس کو اپناتا نہیں ہو، یعنی کہ دین اسلام کو قبول نہ کرتا ہو. دل سے بھی کہتا ہے کہ صحیح ہے، زبان سے بھی کہتا ہے کہ وہ اسلام صحیح مذہب ہے، لیکن اپنا دین قرار اس کو نہیں دیتا. تو ایسا شخص جو ہے اسلام کو صحیح جاننے کے باوجود کفر میں ہے. اگر اس نے اس کو اپنایا نہیں اور اسلام کا اقرار نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا اور کفر پر ہی وہ قائم رہے گا جب تک کہ وہ مسلمان ہونے کی شرط پوری نہیں کر دیتا. جیسے مثال کے طور پر علماء نے اس بارے میں لکھا ہے، جیسے سوال یہ آیا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے دنیا کے اندر، وہ کون سا حصہ ہے؟ تو اس کے سلسلے میں علامہ عابدین شامی اور دیگر فقہاء کرام اور دیگر علماء کرام نے تحقیق وہ یہ بتاتی ہے کہ، اور بلکہ علامہ عابدین شامی یہ لکھتے ہیں کہ تربت اطہر یعنی حضور علیہ السلام کا روضہ اطہر، یعنی وہ زمین جس میں حضور علیہ السلام کا جسم انور سے زمین متصل ہوئی بھی ہے، جو جگہ وسلم کے مزار مبارک کے اندر حضور علیہ السلام کے جسم سے متصل ہوئی بھی ہے، وہ ہر جگہ سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے اور عرش و کرسی سے بھی وہ افضل ہے. تو یہ ایک عقیدہ ہے، عقیدے والی بات ہے. بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ جو سب سے افضل نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے، تو جہاں پہ آپ کی جس میں اطہر مس ہے تو وہ زمین بھی سب سے زیادہ افضل ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ کب سنت چھوڑ دینا کفر ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ سنت کوئی شخص چھوڑ دے تو اس کی کیا صورت ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، وہ کفر کی طرف چلا جائے گا. تو اس کے لیے فقہاء کرام نے بہت واضح لکھا ہے کہ سنت کو جب وہ حق نہ سمجھے، کہ نماز کی سنتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کو اگر وہ حق نہ سمجھے اور حق نہ سمجھتے ہوئے سنتیں چھوڑ دے، تو فرمایا، علماء نے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. فتاوی عالمگیری جلد اول کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے، اگر کوئی چاہتا ہے تو وہاں پہ ڈیٹیل سے اس کو پڑھ لے کہ ایسا شخص جو سنت کو حق نہ جانے، یعنی سنت کی تحقیر کرتے ہوئے سنت چھوڑ دے، تو ایسا شخص جو ہے کافر ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات. کب ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ بہت ٹیکنیکل کویشچن انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں اس کے سلسلے کے اندر در مختار کے اندر اور رد المختار کے جو اس کا حاشیہ ہے اس کے اندر ہی بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، جب کہ کوئی شخص نماز کی تحقیر کی نیت سے
یعنی کہ نماز کو کوئی بہت محترم بھی شان چیز نہ سمجھیں، یعنی کہ شعائر اسلام کو جیسی بڑی چیز میں شمار نہ کرے، اور یعنی کہ اس کو بالکل اہمیت نہ دے، شاعر اسلام جیسی اہمیت نہ دے اس کو، اور بالکل اس کی اہمیت ختم کرتے ہوئے کہ بھئی یہ ایسی بالکل عام سی چیز ہے، کوئی شان والی چیز نہیں ہے نماز، اور ننگے سر اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو علماء نے لکھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، رد المختار اور رد المختار کے اندر اور در مختار کے اندر بہت واضح لکھا ہوا ہے، ایسا شخص کفر اختیار کر لے گا، وہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے سنتوں کی، اس نے شعائر اسلام کی اور نماز کی تحقیر کی ہے۔ کوئی بھی شعائر اسلام کی تحقیر کرے گا، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں وہ کون سی بدعت ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہ کریں تو گناہ گار ہوگا؟ یہ بھی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بدعت کی بیسیکلی تو دو بڑی قسمیں ہیں، بدعت سیئہ یعنی کہ خراب بدعت، اور بدعت حسنہ، اور پھر اس کے بعد مزید بدعتیں ہیں، مزید اسی اقسام ہے، جیسے بدعت واجبہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات بدعت فرض ہوتی ہے، بعض اوقات سنت ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بدعت مستحبہ ہوتی ہے، مختلف اس کی بھی اقسام ہیں۔ تو اس میں کون سی بدعت آپ پوچھا گیا کہ جس کے نہ کرنے سے مسلمان گناہ گار ہوں گے؟ تو اس میں بدعت واجبہ جو ہے، جو بدعت واجبہ ہے، اس کو ترک کرنے سے جو مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ بدعت واجبہ کون سی ہے؟ جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے صرف اور نحو کا علم، یہ بدعت ہے، صرف اور نحو کا علم یہ سیکھنا، لیکن لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے سیکھنے سے انسان قرآن اور احادیث جو عربی میں ہے اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل کرے گا، پہچان حاصل کرے گا، سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ تو یہ بدعت واجبہ میں جو جو قسمیں کیٹیگریز آتی ہیں وہ سب کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے، اور شاہ عبد المحمد دہلوی نے اس میں بہت زیادہ کلام فرمایا ہے اشباح و نظائر کے اندر، تو اس کے اندر بڑی اہمیت ہے بدعت واجبہ کی۔ تو اگر مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ اسلام سمجھنے اور دین کی طرف، صحیح دین کی طرف احکامات کو جاننے کے لیے بہت ضروری امر ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ میں پوچھا گیا، وہ کون سی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خالق کہنا جائز نہیں ہے؟ یہ بھی بہت ٹیکنیکل کوشچن ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمین ہو، آسمان ہو، یا کوئی سی بھی فلک ہو، آسمان، کوئی سا بھی آپ کا سیارہ ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ تو ہمیں عقیدہ راسخ رکھنا چاہیے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ فلاں چیز کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تو سب سے پہلے عقیدہ پکا ہونا چاہیے، ہر چیز کا خالق ہے، اس دنیا میں، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، ما سوا اللہ کے ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اب سوال یہ کہ اس کا کس چیز کا خالق کہنا جائز نہیں ہے، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کو خالق الخنزیر کہنا۔ اللہ تعالیٰ کو خالق الخنزیر یعنی کا کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے علماء نے منع فرمایا ہے۔ جو عقائد کی جو بڑی کتابیں ہیں ان سب میں اس بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق الخنزیر کہنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا اگر اس نے اس نسبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا یا اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اس کو حوالہ اگر کسی کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو شرح عقائد نصفی کی شرح ہے، اس کے اندر آپ کو نبراس کے اندر بہت ڈیٹیل سے اس پہ کلام مل جائے گا، اس میں چیزیں اور بھی آپ کو کلام مل جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں تشفی والا آپ کو معاملہ ہو جائے گا۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص لا علمی کی سبب میں کلمہ کفر بک دے تو کافر ہوگا یا نہیں؟ یعنی کہ کسی کو علم نہیں ہے کسی کلمے کے بارے میں کہ وہ کیسا ایسا کلمہ کہنا کفر ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے، اس کے اندر الاشباح و نظائر میں اس کے اوپر بہت کلام ہوا ہے، اور عمر صاحب وہ بھی ایک کتاب لکھتے ہیں کہ عام مشائخ یعنی کہ عام
علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. عقائد کے معاملے میں لا علمی عذر نہیں ہوگی کہ وہ کافر نہیں ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے کہ عقائد کا علم سیکھنا اور مسائل ضروریہ جو فرائض ہیں ان کے جو فرائض ہیں معاملات جو جاننا ضروری ہے، جیسے نماز حج زکوٰۃ وغیرہ کی ہو گئے، طہارت وغیرہ کے مسائل ہو گئے، یہ جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. خاص طور پہ عقائد اسلام جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. اور اس کے بارے میں لا علمی وہ کہے کہ مجھ سے لا علمی میں ہو گیا تھا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ قبول فرما لے نہ فرمائے اس کی مرضی ہے. لیکن ظاہری اصول علماء نے یہی لکھا کہ لا علمی کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین متین کے اوپر کامل اتباع عطا فرمائے، اس کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.